مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہے، جو سرور کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی عظمت اور ان کی برکت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے لا اسألکم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں دنیا میں جتنے کچھ میں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی میں نے تمہیں عطا فرمایا، ہمیں سب کچھ ملا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اسلام ملا، ہمیں دین ملا، ہمیں صحابہ ملے، ہمیں قرآن ملا، سبحان اللہ۔ سارا کو سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے اور آپ کے نالین پاک کے تصدق سے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جب جلوہ گری حضور کی ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار تکلیفیں بھی برداشت کی، بے شمار تکلیفیں، شیب ابی طالب کی 3 سال اور طیف کا منظر اور پھر غزوہ احد کی تکلیف، اور اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام کی جوانی کی تکلیف اور مکی زندگی، جتنی بھی 13 سالہ مکی زندگی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے جو جو تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ان ساری تکلیفوں پر اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، سب کچھ دیا۔ حضور کے گھر پر جو مانگنے کے لیے بھی آیا نا، کوئی سوالی بھی آیا تو اگر بظاہر ورنہ تو 2 جہاں کے مالک ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کے نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام کے خالی ہاتھ میں سارے جہاں کے نعمتیں ہیں۔ تو بظاہر اگر آقا کریم علیہ السلام کی، یہ لفظ میں نے استعمال کیا بظاہر، ورنہ ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نعمتوں کی کنجی جو ہے، جو چابی جو ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معراج کی رات آقا کریم کو یہی کچھ تو عطا ہوا اور سب کچھ عطا ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملا، جو کچھ بھی آقا کریم علیہ السلام نے دیا نا، سب کچھ سب کو، ہر بندے کو دیا۔ بظاہر اگر کچھ نہ بھی تھا نا پاس تو بٹھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد دیا، خالی کسی کو نہ جانے دیا۔ اور پھر یہ جتنی بھی آقا کریم علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی، یہ پھر اہل بیت کے خاندان تک رہی، ہاں جی، اہل بیت کا۔ اور آج بھی اگر کوئی جو سید ہے وہ کسی کو خالی نہیں جانے دیتا، جس کے خون میں واقعی ہاشمی خون ہے، قریشی خون ہے، آقا کریم علیہ السلام کا خون ہے، تو آج بھی وہ کسی مانگنے والے کو خالی، چاہے کوئی بھی سوال کرے تو اس کو وہ خالی نہیں مانگتا۔ لیکن غور طلب بات جو آج کے درس میں میں کرنے جا رہا ہوں، صبح جو ہمارا روزانہ درس ہوتا ہے تو ہم اس کو ریکارڈ کریں گے اور ریکارڈ کر کے آگے لوگوں کو سنائیں گے، تاکہ ہمیں ہماری طرف سے سب کو، اور بھی جتنے بھی لوگ سنیں گے اور اس کو آگے شیئر کریں گے تو پھر ہر بندے کو ثواب ملے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جتنے لوگ سنیں گے تو ہماری آخرت کے لیے ہم چلے جائیں گے، تو یہ چیز ریکارڈ ہوتی رہے گی۔ جیسے جمعے کے ہمارے بیانات، خطابات ریکارڈ ہوتے ہیں، پھر ہم آگے اس کو یوٹیوب پر اور پھر فیس بک پر دیتے ہیں، پھر آپ سنتے ہیں اور پھر محبت کرتے ہیں، پھر شیئر کرتے ہیں، ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دین کی دعوت ہے، اور تاکہ آگے بڑے، زیادہ لوگ سنیں اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو۔ فائدہ کیا ہو کہ آخرت کا فائدہ ہو، ہم چلے جائیں تو ہماری اولادیں سنتے رہیں، لوگ سنتے رہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی، اور جو اس کو آگے شیئر کرے اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے آج کے درس کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کچھ بھی لوگوں کو عطا فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو جو تکالیفیں برداشت کی، اس پر امت سے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں ہے، امت سے دیا ہے، سب کچھ عطا فرمایا ہے۔
ہر لمحے ہر لحظہ ہر چیز عطا فرمائی ہے، مانگا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز حضور نے بھی مانگی ہے امت سے، ایک چیز آقا کریم علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے مانگی ہے، اور وہ کیا مانگا؟ فرمایا قل لا اسألکم، میں تم سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری جو قرابت دار ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان سے تم نے مودت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بھی بڑھ کر جو درجہ ہے وہ مودت کا ہے کہ میری جو اہل بیت ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان سے ہمیشہ کے لیے مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اور ان کی محبت میں جتنا ہو سکے تم نے خرچ کرنا ہے، اور ان کے ادب میں جو کچھ ہو سکے کر جانا ہے۔ تو آج ہم نے ابھی شعبان المعظم میں جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور جناب حضرت عباس اور جناب حضرت امام حسین علیہ السلام، ان سب کی جو یوم ولادت ہے وہ اسی ماہ میں ہے، یعنی 4 جو ہے شعبان المعظم وہ حضرت امام حسین کی ہے، اور پھر امام حسن کی بھی ہے، اور حضرت امام عباس کی بھی یوم ولادت ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے جب حضرت مولا حسن پاک اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی جب ولادت ہوئی نا، جب پیدا ہوئے آپ مدینہ شریف میں، تو مولا علی کے پاس آپ کے یہ دونوں صاحبزادے لے گئے اور فرمایا کہ آپ ان کو گھٹی بھی دیں اور اذان مبارک بھی ان کے کان میں پڑھیں اور ان کا نام بھی تجویز فرمائیں۔ تو جناب مولا علی شیر خدا کے پاس اپنے صاحبزادے جب گود میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے جو خاندان کے بچے ہیں ان کے نام حضور تجویز فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا نام کون رکھتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا اور فرمایا کہ جناب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ ان کی گھٹی بھی دیں اور آپ ان کے کان میں اذان مبارک بھی اپنی پیاری بھری آواز میں اذان بھی پڑھیں، اور آپ ان کا نام بھی تجویز فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے لعاب دہن اپنا آقا کریم علیہ السلام نے جناب جس طرح مولا علی شیر خدا کے جسم اطہر میں منہ مبارک میں بھی لعاب دہن حضور کا تھا جی، اور حضرت امام حسین اور امام حسن پاک ان دونوں کے لعاب دہن بھی آقا کریم علیہ السلام نے اپنے منہ سے لعاب دہن مبارک نکالا اور ان دونوں صاحبزادگان کے منہ میں دیا، اور پھر گھٹی یہ گھٹی ہو گئی۔ اب آگے اذان مبارک بھی پڑھی، اور پھر فرمایا کہ ہمارے جو اہل بیت ہیں ان کے نام اللہ تجویز فرماتا ہے۔ ان کے نام کون رکھتا ہے؟ اہل بیت کے نام اللہ تجویز فرمائے گا۔ تو جناب حسن پاک کی جب ولادت ہوئی اور جناب حسین پاک کی جب ولادت ہوئی تو جبریل امین ہے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس آپ کے صاحبزادے کا نام حسن ہے، اور مولا حسین جب ہے تو فرمایا اس کا نام حسین ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے حسن کو جو ہے نا حلم عطا فرما دیا۔ کیا عطا فرمایا؟ حلم عطا فرمایا، استقامت عطا فرمائی۔ میں نے اس کو تدبر عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا۔ اس لیے صحابہ کرام کو بھی اور جناب حسین پاک کو بھی جب کوئی طلب علم ہوتی تو وہ مولا حسن پاک کے پاس جاتے اور علم کی کوئی بات پوچھتے، اور فرمایا کہ میں نے یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ کون ہے؟ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے کہ جب امت میں 2 گروہ یہاں تک آ جائیں گے کہ خون کی ندیاں بہانے کے قریب آ جائیں گے، تو میرا یہ بیٹا حسن جو ہے ایسے، اس کو میں نے ایسا حلم عطا فرمایا، ایسا صبر عطا فرمایا کہ یہ دونوں خاندان میں ایسے محبت ڈال دے گا کہ وہ خون کی ندیاں نہ بہیں گی بلکہ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خلافت ہوئی اور جناب حسن پاک آپ خلیفہ تھے، تو آپ نے خود خلافت چھوڑ کر جناب حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دی، اور لوگ لڑنے کے لیے جب تیار ہو گئے تھے آپ نے ایسی صلح فرمائی اور آپ نے بیعت ایسی فرمائی کہ سارے لوگ آپس میں محبتیں بڑھنے شروع ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ میں نے حسین کو شجاعت عطا فرمائی، میں نے حسین کو صبر عطا فرمایا، میں نے حسین کو بہادری عطا فرمائی۔ تو پھر یہی ہے کہ جب کربلا کا میدان تھا
اور ہمارے حسین پاک علیہ السلام جب تپتی ریت بھی تھی اور ہر طرف فقر و فاقہ بھی تھا اور جناب پیاس کی بھی شدت تھی، تو مولا حسین علیہ السلام نے پھر صبر بھی عطا فرمایا، صبر بھی کیا اور شجاعت کی بھی ایسی مثال اختیار کی کہ قیامت تک وہ مثال نہیں ملتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو دعا فرمائی اور پھر فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہم والے من والا ہو، اللہم عاد من عادا ہو، یا اللہ علی سے جو محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور علی سے جو بغض رکھے یا اللہ تو اس سے بغض رکھ، جو علی کو دشمن سمجھے تو بھی اس کو دشمن بنا دے، اور جو علی کو دوست رکھے یا اللہ تو اسے بھی دوست رکھ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم منافقوں کو دیکھتے نا، منافقین کو، تو منافقین کے سامنے جب منافقین کے سامنے ہم مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے تو جو محبت والا ہوتا اس کے چہرے کی تر و تازگی بڑھ جاتی، اور جو منافق ہوتا اس کے چہرے پر بل پڑ جاتے، اس کے چہرے پر بل پڑ جاتے اور اس کا چہرہ زرد ہو جاتا مولا علی شیر خدا کا ذکر سن کر۔ اور امام حسن پاک اور امام حسین پاک یہ وہ صاحبزادے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دونوں کی کشتی کروائی، دونوں کی کشتی کروائی، تھوڑا سا آج ٹائم کشتی کروائی۔ تو حضرت امام حسن چونکہ بڑے تھے اور مولا حسین جو تھے وہ چھوٹے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام حسن کو فرماتے ہیں کہ حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، اس کو ایسے گراؤ، اس کو ایسے پکڑو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن تو بڑے ہیں، آپ حسین کو فرمائیں کہ یہ والا دو استعمال کریں اور ایسے پکڑیں، تو فرمایا کہ حسین جبریل ہے، وہ حسین کے ساتھ ہے، ادھر جبریل کھڑا ہے، جن کے گھر کا دربان جبریل ہو اور جبریل بھی بغیر اجازت کے نہ آتا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں اس گھر کی شان کیا ہوگی، اس گھر کا مقام کیا ہوگا۔ تو فرماتے ادھر جبریل کھڑا ہے اور وہ امام حسین کو بل بتا رہا ہے، تو میں امام حسن کو وہ گر بتا رہا ہوں۔ ہیں جی یہ وہ سب زیادہ ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کی نماز کی حالت میں آئیں اور حضور سجدے کو طوالت دے دیں، حضور سجدے کو طویل فرما دیں۔ اور ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو مولا حسن پاک اور مولا حسین آئے، اور حسین پاک نا چھوٹے تھے، اور جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور نیا جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا ہے، وہ پھر سنبھلتا ہے، گرتا ہے، پھر چلتا ہے۔ تو مولا حسین جب آئے تو گر رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے خطبے کو چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑا اور جلا کر مولا حسین کو اٹھا لیا اپنی گود میں اور اپنے پاس رکھ کر، اپنے پاس پکڑ کر آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن پاک اور حسین پاک جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ ان کی تربت پر، اللہ پاک ان کی قبر انور پر کروڑہا رحمتوں کو نزول فرمائے، اور ان اہل بیت اطہار کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔